سینیٹر کامران مرزا صاحب، کہ آپ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن چینی کے معاملے پہ مطلب اتنی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اتنا بحران بن چکا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ اگر ہم کہیں تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ چینی نہ کھائیں، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ گندم مہنگی ہے، پھر گندم بھی نہ کھائیں، پھر چاول مہنگے ہیں تو چاول بھی نہ کھائیں، دالیں مہنگی ہیں وہ بھی نہ کھائیں، گوشت مہنگا ہے وہ بھی نہ کھائیں، تو پھر لوگ کھائیں کیا؟ تو مٹی کھائیں پھر۔ یقیناً جو ہے نا وہ اس وقت مہنگائی ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح پہ۔ اس کا قصور آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آج کی حکومت کو بھی دے سکتے ہیں، گو کہ بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں نگران کسی خاص چیز کے لیے ذمہ دار نہیں ہوا کرتے۔ ویسے تو یہ کانسیپٹ ہی نگرانی والا غلط ہے، شاید ایک آدھ ملک میں دنیا میں رہ گیا۔ ملک کو چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے ہی چلانا چاہیے، مگر بہرحال اس کا الزام ہمیں بھی جاتا ہے، ہم سے پہلے والوں کو بھی جاتا ہے وہ، اور ہم سے پہلے والوں سے جنہوں نے جو نا اس سے پہلے حکومت تبدیل کی شاید ان کو بھی جاتا ہے، اور بڑا الزام ان کو جاتا ہے جنہوں نے حکومت کو جو ہے چلتی حکومت کو ٹاپل کیا کسی وجہ سے، اور لا کے جو ہے نا وہ پھر ایک نیا جو ہے تجربہ کیا، اس تجربے کے نتیجے میں جو ہے بہت کچھ ہوا، اور وہ آج ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں اس کی وہ آف شوٹس ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے جو ہے نا عہدہ برا ہو گئے۔ ہم نے یقیناً 16 مہینے گزارے ہیں، حصہ بقدر جثہ جو ہے وہ ہر پارٹی اپنے اس معاملات کا ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری اس کی قبول بھی کرتی ہے، کلیکٹیو بھی ہے اور الگ الگ بھی ہے۔ اور اب چونکہ ظاہر ہے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، تو الیکشن میں جب جا رہے ہیں ایک غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اس کی جو ہے نا اس کا ملبہ جو ہے ہم دوسروں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ہم سارے اکٹھے مل کے چلے تھے، یہ وزارت یقیناً کسی ایک پارٹی کے پاس تھی، وزارت سے جو ہے یہ سمری موو ہوئی ہوگی، مگر الٹیمیٹلی ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی جو بھی تھا اس نے اس کو اپروو کیا ہوگا، اور اس پہ پوری کیبنٹ بھی شاید بیٹھی ہو، اور اگر کیبنٹ نہیں بیٹھی ہے تو فیصلہ غلط ہو گیا مصطفیٰ امپلیکس والے کیس کی روشنی میں، اور اگر ساری کیبنٹ بیٹھی ہے تو پھر اس کو اجتماعی ذمہ داری آپ کہہ سکتے ہیں۔ اجتماعی ذمہ داری زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو صرف اس حد تک ذمہ دار تھا۔ وہ ظاہر ہمارے یہاں رواج بھی ہے اپنی سکن بچانے کا، کہ غلطی ہم اپنی نہیں مانتے دوسرے کی بھی مانتے ہیں، مگر یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے۔ کامران مرزا صاحب، بہت ہی مایوسی ہے لوگوں کے چہروں پہ، پریشانی ہے، آپ مارکیٹس میں چلے جائیں، لیکن آرمی چیف کی جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں بزنس کمیونٹی سے کیپٹلز آف پنجاب اور سندھ میں، وہاں سے بڑے ایک پازیٹیو سگنلز ملنا شروع ہوئے۔ گزشتہ روز مارکیٹ نے بھی اس کو رسپونڈ کیا اور مارکیٹ بھی اپریشیٹ کر گئی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں تھوڑا سا حصہ شاید 16 مہینے کی حکومت کا بھی تھا؟ دیکھیے پہلے اپنی بات کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اصول کی بات کر لیتا ہوں، یا پہلے اصول کی بات کر لیتے ہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ جو معاملات ملک میں چلنے چاہیے وہ دستور کے مطابق چلنے چاہیے۔ میں اس بات کا جو ہے بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ آپ کریے، جو کندی صاحب کے کرنے کا ہے وہ کندی صاحب کریں، کسی اور کے کرنے کا وہ یقیناً وہ کریں۔ مگر جب آپ اپنے کام چھوڑ کے دوسرے کام شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ نقصان ہوا کرتا ہے۔ اس ملک کا اصل المیہ یہی ہے، اس میں عام عوام نے بھی جو ہے نا اس طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ثابت ہو رہا۔ اس کا جو ہے مثال بڑی آسان سی ہے، آپ ہندوستان کو دیکھیں اور بنگلہ دیش کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ 3 ملکوں میں جو ہے جب آپ یہ دیکھیں گے تو جہاں پہ اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جہاں پہ ایک دوسرے کا اختیار استعمال کر رہا ہے اور ایسے کام ہو رہے ہیں جو دستور کی مطابقت میں نہیں ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ 100 دفعہ کریے، آپ جو ہے نا 100 بالکل صحیح فرمایا کامران مرتضیٰ صاحب، لیکن سب اداروں کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ایفرٹس میں، تو probably we can take it in that sense, but I understand of course آئینی جو حدود ہیں وہ ہیں ہی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ کمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے دستور کے اندر، دستور سے جو باہر نکل کے کھیلیں گے، باؤنڈری سے باہر نکلیں گے، اس کے نتائج خراب ہوں گے۔ اور باقی آپ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، ذمہ داری میں نے پہلے کہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ذمہ داری 16 مہینے ہم نے گزارے ہیں، اس کی جو بھی وجہ ہو، بہرحال جو ہے نا وہ ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ بھی آتی ہے،
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نا وہ اس کی ذمہ داری جو ہے، بڑی ذمہ داری جو نا ہم سے پہلے والوں جنہوں نے 4.25 سال گزارے ہیں اس پہ آتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ ان کی ذمہ داری آتی ہے جو 4.25 سال والوں کو لائے تھے اور کس طرح سے. آپ بالکل صحیح. سینیٹر کامران مرزا صاحب، ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، جس طرح میں نے ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی پوچھا، کہ ہوا یہ چل رہی ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے دوبارہ، اور یہ ہم پتہ نہیں کتنے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ایڈجیکٹو لگایا جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کوئی بھی چیز لاجیکل اینڈ پر نہیں پہنچتی، اور پتہ لگتا ہے کہ جی وہ بیچ میں ہی ہوا میں لٹکتا رہ گیا، پروسیکیوشن نیب کی ویک تھی یا کچھ اور تھا. لیکن اب اطلاعات کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ نیب جو ہے وہ ایک نئے چہرے کے ساتھ آ رہا ہے. یہ اس فیصلے کے سے لنک نہیں میں کر رہا جو محفوظ ہوا ہے. ویسے کہا جا رہا ہے کہ جناب جو پروسیکیوٹرز ہوں گے وہ اب وہ 60-70 ہزار روپے والے نہیں ہوں گے، وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کے لیول کے ہوں گے پروسیکیوٹر نیب کے، جو کم از کم 1-1 کروڑ روپیہ فیس لیتے ہوں گے. آپ کو کیا پتا ہے کہ مجھے کوئی پیسے دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا؟ آپ کبھی کوئی چاہیے لوگوں سے پتا چلے گا کہ لوگ مجھے کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں وکیل کے طور پہ. نہیں، لیکن دیکھیں پیسے نہ بھی دیں، لیکن آپ کا ایک سٹیچر تو ہے نا، تو وہ اس ریفرنس سے میں بات کر رہا تھا. پیسہ تو آنے جانے کی چیز، آنا جانا چیز ہے جی. ہاتھ کی میل فیصل کریم گنڈی صاحب کے پاس بہت ہے کہتے ہیں، لیکن ہاتھ کی میل ہے. دکان بڑی ہے نہیں، وہ اللہ کا کرم، اسی کا کرم ہے، اوپر والے کا کرم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، پہلے تو اصول کی بات وہ کر لیجئے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کراس دی بورڈ ہونی چاہیے. سینیٹر کامران مرزا صاحب، آئی ڈونٹ نو، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے پچھلے دور میں وہ آپ لوگ کہتے تھے نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا، لیکن اس وقت تو اٹس این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن، نگراں حکومت ہے. وہ اگر نیب جو ہے وہ اگر چلے کہے گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی، کوئی آرم ٹوسٹنگ نہیں ہوگی، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوگی اس کے ذریعے، تو پھر تو جائز چیز ہے. اکاؤنٹیبلٹی اگر قانون کے مطابق ہو، مروڑا ہاتھ نہ جائے تو بہت اچھی چیز ہے، مگر نیب کے حوالے سے 99 سے ہم سب کے تحفظات ہیں. اس کو کس لیے لایا گیا، کس طرح سے لایا گیا، مشرف نے اس سے کیا فائدے حاصل کیے، نیب زدگان کس طرح سے نیب زادگان ہو گئے، یہ سارا کچھ جو نا اس کی اپنی تاریخ ہے. مگر اس اصول کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، کراس دی بورڈ ہونا چاہیے. لیکن سویٹ اینڈ شارٹ، اس کو کس طرح سویٹ اینڈ شارٹ کوئی آرڈر نہ سویٹ ہوتا ہے نہ شارٹ ہوتا ہے. دیکھیے دو لوگ جب ہوتے ہیں کسی عدالت کے سامنے تو اس میں سے یقیناً جو ہے نا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اس میں سے ایک ناراض جاتا ہے، تو ایک کے لیے وہ سویٹ نہیں ہوتا، کم از کم سویٹ اینڈ شارٹ نہیں ہو سکتا. مگر ادروائز جو بینچ کا جو آپ نے وہ دیکھا، لائن اور لینتھ دیکھی، جو کچھ آپ آبزرو کر رہے تھے میڈیا کے ذریعے، میں پورے احترام کے ساتھ جو ہے نا ان کے یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ تمام ججز جو ہے وہ ایک پیج پہ تھے یا ایک پیج پہ ہیں. میری جو نا وہ آبزرویشن غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں یہ کہنا کہ کس طرح سے سویٹ اینڈ شارٹ آرڈر ہوگا یا دوسرے ججوں کے حوالے سے کسی بات کو پہلے کر دینا، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ زیادہ ایکسیس میں چلی گئی ہے.